السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی نے لکھا کہ مختلف کتب اور شریعتوں کے آنے کی کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن ہی کو کیوں نہیں نازل کیا؟ آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے گا؟ صرف قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ یعنی شروع سے آخر تک ایک ہی کتاب کافی تھی، مختلف کتابوں کے آنے کی کیا حکمت ہو سکتی؟ مختلف انبیاء اور رسل اپنے اپنے علاقوں کی طرف بھیجے گئے اور ان کو جو شریعت دی گئی اس وقت حالات اور ان علاقوں کی ضروریات کے مطابق تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے اور سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے، لہذا اس کتاب نے پچھلی کتابوں کے بھی اہم مضامین کو جمع کر لیا اور مزید بھی جو انسانوں کی ضرورت ہو سکتی تھی قیامت تک کے لیے، تو اپنے اس عین وقت کے مطابق آئی جب انسانوں کی سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت سے دنیا میں جو حالات تبدیل ہوئے اور کمیونیکیشن کے ذرائع جس تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوئے وہ اس سے پہلے نہیں تھے، اور جس طرح قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے انتظامات اب ہیں وہ اس سے پہلے نہیں تھے۔ چلیے آگے نکالیے، صفحہ نمبر 108 سے آج شروع کریں گے۔ فتنہ خلق قرآن، خلق کہتے ہیں کریشن کو۔ قرآن مجید کو کلام اللہ نہ ماننے کا ایک طریقہ قرآن کو دوسری مخلوقات کی طرح مخلوق ماننا ہے۔ یعنی خلق قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ماننا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں عقل پسندوں کی طرف سے ایک بہت بڑا فتنہ اس سوال کی شکل میں کھڑا ہوا کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے یا نہیں۔ یہ عقل پسند معتزلہ کہلاتے تھے، اور جن کے عقائد میں یہ بات شامل تھی کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے۔ جس طرح دوسری مخلوقات کو دوام نہیں، یعنی ہمیشہ نہیں رہیں گی، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی دوام حاصل نہیں ہے۔ بنیادی طور پر جب مسلمانوں کے اندر مادی ترقی ہوئی اور علمی ترقی بھی ہوئی تو بہت سے دیگر اقوام کا جو لٹریچر تھا وہ عربی میں ٹرانسلیٹ ہوا۔ یونانی فلسفیوں کا فلسفہ بہت حد تک مسلمانوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو وہ ایک ٹرینڈ چل پڑا جس میں بیسیکلی ہر چیز کو عقل پہ پرکھا جاتا تھا۔ تو وحی کا درجہ جو تھا وہ پیچھے ہو گیا اور عقل سے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کی جانے لگی۔ تو اس میں پھر مختلف طرح کے فرقے وجود میں اور ان کی باہم بحثیں شروع ہوئیں۔ یہ ایک الگ باب ہے، آپ لوگوں کو جاننا ضرور چاہیے۔ بہرحال تو جس طرح دوسری مخلوقات کو دوام نہیں، یعنی وہ باقی نہیں رہتی، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی دوام نہیں، یعنی ان کا یہ خیال تھا۔ اور انہوں نے قرآن مجید کی آیت کے حصے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اس سے استدلال کیا، اور استدلال لیتے ہوئے یہ نظریہ بزور طاقت منوانا چاہا، یعنی حکومت کے ذریعے، کہ قرآن مجید بھی مخلوق کے زمرے میں آتا ہے۔ بظاہر یہ بات دل کو لگتی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ عقیدہ عقائد اسلامی کے سراسر خلاف ہے۔ دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مخلوق ختم ہونے والی چیز ہے۔ اگر قرآن کو مخلوق جانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر مخلوقات کی طرح یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر جس کا کلام ہے وہ بھی مخلوق ٹھہرا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، تو کلام جب ختم ہو جائے تو کلام والا بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے کہ قرآن کو مخلوق مانا جائے، حالانکہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق تو ختم ہونے والی ہے، کل من علیہا فان۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز تھی، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کی تعلیمات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ مزید یہ کہ قرآن مجید اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ نیز اللہ کی ذات ہمیشہ سے تھی اور اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید بھی ہمیشہ سے لوح محفوظ میں موجود تھا، اگرچہ وہ انسانوں کو 1500 سال قبل عطا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟
اللہ خالق کل شے سے دلیل لینا اس لیے بھی درست نہیں کہ یہاں کل کا لفظ ہر تخلیق کردہ چیز کے لیے ہے، نہ کہ ہر غیر مخلوق کے لیے بھی. یعنی خالق کل شے کے لیے ہے، کلام کے لیے تو نہیں آیا، یہ شے کے لیے آیا. تو قرآن تو شے ہے ہی نہیں، قرآن تو کیا ہے؟ کلام ہے. جبکہ کل کے مفہوم میں عموم کا مفہوم شامل نہیں ہوتا، یعنی کل جس چیز کے لیے کل کہا جا رہا ہے اسی کے لیے ہے. مثلا کل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سب. اب مثلا ہم یہ کہیں کہ سب طالبات اس وقت ہال میں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو G10 کالج میں طالبات ہیں وہ بھی یہاں ہال میں موجود ہیں. یعنی میرے سب سے آپ کیا معنی نکالیں گے؟ جو الہدا میں طالبات ہیں وہ یہاں موجود ہیں. تو یہ سب عموم کے لیے نہیں ہے، یہ کل عموم کے لیے نہیں. عموم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر خاص عام ہر چیز ہی شامل ہے، چاہے وہ اس کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہم ہر چیز دیے گئے. ظاہر ہے کہ دنیا کی ہر چیز ان کو نہیں ملی تھی. یہاں کل کا لفظ بہت سی چیزوں کے معنوں میں آئے گا، یا ایک ریلیٹو ٹرم ہے کہ ان کو جو ضرورت تھی وہ سب دیا گیا. اوتینا من کل شیء، یعنی جو چیز ہمیں ضرورت تھی وہ سب ہمیں دے دی گئی. یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت بھی ان کو دے دی اور اپنا ساری جو اس کی قدرت اور کمال اور جو اس کی صفات ہیں وہ بھی ان کو دے دی. وہ تو اللہ کی صفات ہیں، وہ کسی اور میں تو آ ہی نہیں سکتی، وہ شے تھوڑی ہیں. تو شے اور صفت، شے اور کلام کا فرق سمجھیے تو آپ کو یہ مسئلہ پھر سنجیدہ نظر آئے گا. ورنہ آپ کہیں گے کہ لو یہ بھی کوئی جھگڑنے کی بات ہے، کوئی مان لے یا نہ مانے تو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، بہت بڑا فرق پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم یہ نہ مانیں. چنانچہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس کے حروف اور الفاظ دونوں غیر مخلوق ہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اور سب سے افضل، آخری، مکمل، محفوظ، سابق کتابوں کا بیان اور ان کی تصدیق کرنے والی، لوگوں کی فیصل کس کو کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والی، دلوں کے لیے باعث شفا، ہر معاملہ کے لیے عقدہ کشا یعنی گرہ کھولنے والی، اور اہل ایمان کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت. یہی تمام ائمہ محدثین کا موقف ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کے علم میں سے ہے، نیز اس میں اللہ کے نام ہیں. جب آدمی اللہ کے علم کو مخلوق کہتا تو وہ کافر بن جاتا ہے، انکار کر دیتا اس کی اصل حقیقت کا. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بھی موجود ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق ہیں، کریشن ہے؟ نہیں. کیا وہ اللہ تعالیٰ سے الگ کوئی چیز ہے؟ نہیں. ٹھیک. اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے، کریشن ہے، تو اس کے اندر جو لکھا ہوا وہ بھی کیا ہے؟ پھر مخلوق ہو جائے گا. تو اس میں تو اللہ کی صفات بھی ہیں. تو یہ تو بہت یعنی قرآن کی حقیقت یا اصل چیز کا انکار ہو گیا، اصل معنی کا انکار ہو گیا. علم اللہ کی صفت ہے نا. اللہ کا علم جو ہے وہ اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہ اللہ کے ساتھ ہی ہے ہمیشہ سے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ سے. وہ دعا نہیں آتی آپ کو؟ کیا ہے دعا؟ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء. تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آتھر نہیں ہے. میں نے یہ پہلے بھی آپ کو ایک دن بتایا تھا نا کہ آتھر نہیں ہے. پھر یہ معنی بن جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا علم ہے. آپ کو قرآن کی ڈیفینیشن آتی ہے؟ علوم القرآن کس کس نے پڑھ لیا؟ کیا پڑھا پھر اگر قرآن کی ڈیفینیشن نہیں آتی؟ کس نے زبانی یاد کی تھی؟ ہوا کلام اللہ معجز المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبریل اول سورۃ الفاتحہ الی آخر سورۃ الناس. میں نے ایک دفعہ بس علوم القرآن پڑھا ہے فرسٹ بیچ کو، ان کو تعریف یاد ہے ابھی تک. میں نے رٹوائی تھی یہ تعریف، کیونکہ ہم سب کو قرآن کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے. یہ کتاب آپ پڑھ چکے ہیں نا. آج ایسے مجھے اس کا خیال ہے کہ اس میں جو آیا ہے تو کئی چیزیں تو اس میں بھی لکھی ہوں گی، اور جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں ان کے جواب بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو پھر کیا پڑھا اگر آپ نے اس کو سمجھا نہیں؟ تو اس میں اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے چند مباحث،
تو اس کے اندر جو ڈیفینیشن ہے اور پھر اس کے جو معنی ہے، میں اس کا پہلا ورژن جو ہے وہ دیکھ رہی تھی ابھی اس سے پہلے، تو اس میں کیونکہ کل جب میں قرآن مجید کے نام پوچھ رہی تھی تو کسی نے مصحف کہا تھا اور ادھر سے کوئی مصحف کہہ رہا تھا، تو اس کو میں نے دوبارہ جا کے دیکھا کہ مصحف کا اصل معنی کیا ہے، اور ہم اس کو قرآن کا نام کیوں نہیں کہہ سکتے. مصحف بیسیکلی بعض کہتے ہیں یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، بعض اسے کسی اور زبان کا لفظ بتاتے ہیں، اور مصحف کا اگر روٹ دیکھیں تو وہ صحیفہ ہی بنتا ہے، لکھی ہوئی چیز. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ مصحف کہتے ہیں قرآن مجید کی لکھی ہوئی شکل جو 2 جلدوں کے بیچ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصحف نہیں تھا، قرآن تو تھا، مصحف نہیں تھا. اس کو مصحف کہتے، مصحف تو ویسے نہیں کہتے، مصحف اس کو مصحف کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا کلام کس شکل میں؟ لکھی ہوئی شکل میں 2 جلدوں کے، بین دفتین کہتے ہیں ان کو، دفتین 2 جلدوں کے بیچ میں. ٹھیک، تو یہ تو مصحف کہلا سکتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا نام نہیں ہے. ٹھیک، یہ بعد میں آیا جب قرآن مجید اکٹھا کر لیا گیا تھا، اس کی جمع ہو گئی تھی، تدوین ہو گئی تھی، اور اس کو پراپر ایک کتابی شکل دے دی گئی تھی. تو کتابی شکل کے لیے، نہ کہ تخلیق، کتابی شکل کو مصحف کہتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کو ہم کریشن کیوں نہیں کہہ سکتے. قرآن مجید اللہ کے علم میں سے ہے، نیز اس میں اللہ کے نام ہیں. جب آدمی اللہ کے علم کو مخلوق کہتا ہے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ ایسا کہنے والے کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے علم کو پیدا کیا اور جانا. تو اللہ کا علم تو ازلی و ابدی ہے، کہتے ہیں نا، ہمیشہ سے ہے. یہ تو مخلوق ہوتی ہے جاہل، جس کو پتہ نہیں ہوتا، ہم جیسے کو پھر کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ایک انسان عالم یا اللہ کی صفت جو العلیم ہے اس میں کوئی مشابہت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے اور انسان کا علم اس کو بولتے ہیں حادث ہے. حادث کا کیا مطلب ہے؟ نیا ہے، جدید ہے، یعنی وجود میں آیا ہے. ٹھیک ہے، حادثہ نہیں جیسے ہوتا، یہ وجود میں آیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے. امام مالک فرماتے ہیں جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں اور قید میں ڈال دیا جائے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے اور یہ قرآن کی توہین بھی ہے. ٹھیک ہے نا، توہین قرآن. قرآن کریم اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے، اس لیے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن احب الی اللہ من فی السماوات والارض ومن فیہن. قرآن اللہ کے ہاں آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان میں سب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ پیارا کلام ہے، ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم اللہ تعالی تک نہیں پہنچ سکتے، لا تدرکہ الابصار، لیکن ہماری نگاہیں اس کے کلام کو جب لکھا جاتا ہے تو اس کلام کی لکھی ہوئی شکل کو دیکھ پاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں ہم اس کے ذریعے. جس کاغذ پر یہ لکھا جاتا ہے وہ بھی ہمیں بہت پیارا ہو جاتا ہے، جو کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں محبوب ہوتا ہے، جہاں پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں جگہ پیاری ہو جاتی. تو یہ دراصل کیا ہے؟ کامن فیکٹر کیا ہے؟ قرآن مجید. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہر مؤدب چاہتا ہے کہ اس کا پورا پورا ادب کیا جائے، اور اللہ تعالی کا ادب قرآن ہے. چنانچہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ قرآن کا ادب کرے، اور اس کا ادب یہ ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرے جس سے ادب کی تکمیل اور تعمیل ہوتی. اسی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے. اسی طرح جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو. قرآن مجید میں آتا نا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اس کے احترام کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافروا بالقرآن فإنی لا آمن ان ینالہ العدو. تم دشمن کی زمین کی طرف قرآن کے ساتھ سفر نہ کرو، میں اس سے بے خوف نہیں ہوں کہ دشمن اس کو پائے. اب یاد رکھیے کہ دشمن کی زمین اور نان مسلم کی زمین میں فرق ہے. ہر نان مسلم اگریسو دشمن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو ان کو جب دعویٰ کی جائے گی تو ان کو قرآن مجید دیا جائے گا.
دشمن سے مراد کون ہے؟ یعنی جو اسلام کو دشمن اور اسلام کے شعار کو مٹانا چاہتا ہو. جب ایسے لوگوں سے لقاء ہو تو اس وقت قرآن مجید ساتھ مت رکھو، کہیں اس کی بے حرمتی ہو. ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دشمن کی زمین کی طرف قرآن کے ساتھ سفر کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قرآن دشمن کے ہاتھ نہ لگے، یہ اصل مقصد، کیونکہ وہ اس کی توہین کرتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کا مذاق اڑانا بھی اس کی توہین میں آتا ہے، اور یہ نہایت گھناؤنا جرم ہے. کیا مطلب ہے قرآن مجید کا مذاق اڑانا؟ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی کسی آیت، کسی حکم، اس کا مذاق اڑانا. سورۃ الجاسیہ میں فرمایا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. سورۃ الجاسیہ آیت 9. اور جب ہماری آیات میں سے کچھ کا انہیں علم ہوتا ہے تو یہ ان کو مذاق بناتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اس مذاق سے منع فرمایا. سورۃ البقرہ 231 میں فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو باعث تضحیک نہ بناؤ. چنانچہ دوسری جگہ اس مذاق اڑانے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. سورۃ التوبہ 65-66 میں قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. ان سے کہو کیا اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ تم کوئی عذر مت کرو، بہانے مت کرو، تم ایمان لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو. یعنی چاہے کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو لیکن اگر ساتھ ساتھ یہ کام کر رہا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. قرآن مجید میں مذکور عقائد اور احکامات میں سے کسی بات کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا بھی قرآن مجید کی توہین ہے. یعنی یہ بھی اس کی عزت اور مقام اور مرتبے کے خلاف ہے بات کہ کچھ چیزوں کو لے لے اور کچھ کو نہ لے انسان. اس کی سزا کیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا. یہ چونکہ قرآن کی رسوائی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا کیا دیتا ہے؟ اس کو دنیا آخرت میں رسوا کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ معاملہ بہت ہی محبت، تعظیم، توقیر اور احترام کا ہونا چاہیے. اور اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اسے ہر دوسری چیز سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر چاہا جائے، اس کو اہمیت دی جائے اور اس کو اپنے دل میں اور ظاہر میں درجہ اور مقام دیا جائے. چاہے کسی علم کی بات ہو، چاہے اس کی تعلیم کی بات ہو، چاہے اس کے سیکھنے کی بات ہو، چاہے اس کی خدمت کی بات ہو، کسی بھی اور چیز سے بڑھ کر اس کا مقام. اب آپ اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سینٹر آف لائف کیا چیز ہے، سب سے زیادہ امپورٹنس کس چیز کی ہے. جیسے لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں، تو کیا اس کے کلام کی جیسی کوئی چیز اور ہو سکتی؟ کسی اور شاعر کا کلام، کوئی گانا، کوئی نعت، کوئی قوالی، کوئی شعر و شاعری، کوئی پوئٹری، کوئی پوئٹ. عام طور پر ہم ہر سطح پر کیسے کیسے مشاعروں کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں کتنی داد دی جاتی ہے اور کتنا لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنا انجوائے کرتے ہیں. ہر شخص اس پہ خوش ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید کے لیے اپنی آواز کو خوبصورت بنانا اور اس کو احسن طریقے سے پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ہم میں سے کتنے لوگوں کی پرائرٹی. ہم میں سے ایک مراد صرف یہ نہیں ہوتی جو بنچ آف پیپل سامنے بیٹھے ہیں، ہم سے مراد بحیثیت مسلمان امت کے. کیا ہم جو بھی سو کالڈ مسلمز ہیں، ہماری زندگیوں میں واقعی قرآن مجید کی وہ اہمیت ہے جو ہونی چاہیے؟ اس کا مقام، اس کا درجہ، اس کی توقیر، اس کی محبت اسی درجے کی؟ اگر ہم احترام کرتے بھی تو صرف چند ظاہری مظاہر میں بس، جو حقیقی احترام ہے وہ کہاں ہے؟ اور حقیقی احترام کیا ہے؟ کہ باقی ساری چیزوں سے اوپر رکھا جائے، ٹاپ آف دا لسٹ. زندگی کے کاموں کی لسٹ، تھنگز ٹو ڈو جب آپ بنائیں، ڈیلی پلانر بنائیں، اینوئل آپ اپنے پلانرز بنائیں، کوئی بھی اپنے لیے ٹاسک رکھے، ٹاپ آف دا لسٹ ہونا چاہیے. کتنا مجھے زبانی یاد ہے، کتنا مجھے اس کا معنی آتا ہے، کتنا اس کو میں نے لوگوں تک پہنچایا ہے، اس کی محبت کتنی ہے میرے دل میں. ہم میں سے ہر شخص کا یہ ہم و غم ہونا چاہیے. اور پھر کسی بھی درجے پر ہم مطمئن نہ ہوں.
مزید مہارت پیدا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کا ماہر کس کے ساتھ ہوگا؟ معزز فرشتوں کے ساتھ، سفرہ کرام البررہ، جو لکھنے والے ہیں، قرآن کے کاتب. یعنی فرشتوں کے بھی مقام اور درجے ہیں نا، تو فرشتوں میں بھی جن کے پاس زیادہ نالج ہے، جو لکھنے والے ہیں، ان کا مقام پھر آگے ہے. انشاءاللہ اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر یہ حدیث زیادہ سمجھ آئے گی آپ کو. پھر اسی طرح جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اس کو یاد کرتا رہتا ہے. تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ قرآن کا کتنا حصہ ہمارے سینے میں ہے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بل هو آیات بینات فی صدور الذین، سینے میں کس کس نے اس کو جگہ دی ہوئی؟ بلکہ وہ آیات ہیں بینات جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جو علم دیے گئے. تو اگر سینے میں آیات نہیں ہے تو صاحب علم کہاں سے کہلا سکتے ہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کی یونیورسٹیز میں آپ کچھ بھی پڑھیں لیکن آپ کو قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی یاد کرنا ہی کرنا ہے. اٹس پارٹ آف دا سلیبس ایٹ ایوری لیول، گریڈ 1 سے لے کے PhD تک کچھ حصہ ضرور حفظ ہونا چاہیے، سینے میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کسی کو صاحب علم کہتے ہی نہیں جب تک کہ سینے میں نہیں. تو اہل علم کی نشانی. اب ہم ذرا اپنے دیکھ لیں کتنی صورتیں آتی ہیں، اور جو یاد بھی کیا وہ اس کا حال کیا ہے، کیونکہ وہ تو بھول جاتا ہے، رہتا نہیں ہے اندر، کھڑا نہیں رہتا، وہ تو چھوڑ دے گا آپ کو. وہ اتنا غیرت مند ہے کہ اگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو وہ آپ کو انتظار نہیں کرے گا، وہ رخصت ہو جائے گا. حدیث ہے نا اس سلسلے میں. کیا یعنی اگر آپ اونٹ کی رسی کھلی چھوڑ دیں تو جس تیزی سے وہ نکل جائے گا، غائب ہو جائے گا، قرآن اس سے بھی تیزی سے سینے سے نکل جائے گا اگر آپ اس کو پڑھتے نہیں رہیں گے. لیکن اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے اور بار بار پڑھتے رہیں گے تو وہ پھر ضبط ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. اور پھر یہ کہ قرآن مجید پڑھ کے اس کو چھوڑ دینا، اسے بھلا دینا، اس سے غفلت برتنا، تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجور چھوڑ دیا تھا. ہاں وہ جو پکڑ کے جب کلاس میں بٹھاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، زوری زبردستی کچھ پڑھ لیتے تھے، اور جب چھٹی ملی رسی کھلی گئے، ختم. تو یہ نہ ہو. تو بہرحال قرآن مجید کی اہمیت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اس کے اندر جو معجزات ہیں اور جو اس کے اندر حکمتیں ہیں اور بصیرتیں ہیں اور رہنمائی ہے اور اندھیروں سے نکالتا ہے اور غم سے نکالتا ہے اور شفا ہے اور رحمت ہے اور نجات کا ذریعہ ہے، وہ سب باتیں بعد میں، وہ تو اس کے فائدے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے؟ کہ اللہ کا کلام ہے جس کا حق ہر چیز سے بڑھ کر ہے ہم پر. اب یہ ہے کہ جب مصحف کی شکل میں بھی ہو تو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. یعنی ایک ہے مانوی احترام اور ایک ہے حصی جو تحریری شکل میں ہمارے سامنے. مانوی میں تو کچھ باتیں آپ نے ابھی پڑھی اس میں سے، لیکن جب اس شکل میں ہمارے پاس موجود ہو تو بھی اس کا کچھ احترام لازم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کو تکیہ نہ بناؤ. تکیہ بنانا کیا ہے؟ اس کے اوپر یعنی بیگ میں رکھ کے تو بیگ کے اوپر سر رکھ لیں، اس کو ٹیک لگا لیں، بیگ پہ رکھ دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. پاؤں کی طرف اس کو نہ کریں، زمین پر نہ رکھیں، زمین پر بھی نہیں رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح پکڑاتے ہوئے پھینکنا نہیں چاہیے. کوئی بھی چیز جس میں قرآن مجید ہے یا اس کے کچھ حصے ہیں تو اس کو تھرو نہیں کرنا چاہیے یوں کر کے، چاہے وہ کارڈ ہو، چاہے وہ کوئی کتاب ہو، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے. کیونکہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جس کے اندر ادب نہیں وہ خیر کے بہت بڑے حصے سے محروم ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے اوپر چیزیں نہ رکھیں. مثلا اگر 4-5 کتابیں رکھ رہے ہیں نا تو اس کو ٹاپ پر رکھیں، سب سے اوپر. اور خصوصی طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ جیسے بیگ پیک کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو اس میں ٹرانسپورٹیشن میں بعض اوقات اور کتابیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، کہیں آپ سائڈز پر کچھ ادھر ادھر رکھ رہے ہوتے ہیں تو مجبوراً بعض اوقات کسی اور چھوٹی پتلی کتاب کو یا جب سامان رکھنے میں کوئی مجبوری ہو رکھنا ہی پڑ جاتا ہے، بعض اوقات کوئی خالی کاپی رکھنی پڑ جاتی ہے، کچھ بھی، یا کوئی پیکنگ کے لیے کپڑا وغیرہ آپ آگے پیچھے رکھتے ہیں کہ ہل کے خراب نہ ہو رستے میں چیزیں. تو اس صورت میں بھی کوئی ایسی کتاب یا رسالہ یا چیز جس پہ کوئی تصویر بنی ہوئی ہو یا کوئی ایسی بےہودہ قسم کی چیز ہو وہ اوپر نہ رکھیں اس کے.
یعنی عام کتابیں بھی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن وہ کتابیں جن میں غلط قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہوں یا تصویریں وغیرہ ہو تو بالکل بھی نہیں. پھر اسی طرح باتھ روم میں لے کر نہیں جائیں. نہاتے ہوئے قرآن کی آیات نہیں پڑھیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا واش روم میں گنگناتے رہتے ہیں، تو آپ کہیں کہ اب میں اور کیا گنگناؤں، چلو قرآن ہی گنگنا لیتے. نہیں، وہاں نہیں پڑھیں. اسی طرح اس سے فال نہیں نکالیں. فال نکالنا کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید کھولتے ہیں، مثلا بچے کا نام رکھنا ہے تو وہ کھولتے ہیں اور مثلا پہلے صفحے پہ لکھا ہوا وہ یزید اللہ، تو اس کا نام ہی یزید اللہ رکھ دیں گے. یا پھر بعض لوگ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر جنت کی آیت ہے تو کام کر لیتے ہیں اور اگر جہنم کی ہے تو کام نہیں کرتے. یہ طریقہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح بعض لوگوں نے ایک خاص قسم کی ایک پراسرار سی چیز بنائی ہوئی ہے، اور وہ کیا کہ جی آپ وضو کریں، پھر کچھ اہتمام کریں، پھر اس کے بعد کہیں سے کھولیں، پھر 7 ورقے پلٹیں اور پھر 7ویں ورق کے دائیں طرف دیکھیں کیا لکھا ہے اور اس کے مطابق کام کر لیں. یہ سب من گھڑت طریقے ہیں. ہاں، رہنمائی کے لیے کہ آپ کا دل گھبرا رہا ہے، آپ کو کوئی چیز کنفیوژن ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کو جواب ملے. آپ ایک انسان کے پاس جاتے، دوسرے انسانوں کا علم محدود ہے، ان کو کیا خبر کہ آپ کے دل میں کیا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ قرآن مجید کھولیں اور کہیں سے پڑھنا شروع کر دیں. پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جواب آ جائے گا. امام شافعی نے ایک مسئلے میں 300 بار قرآن مجید پڑھا تھا، 300 بار، اور آخر وہ آیت ان کے سامنے آ گئی کہ جس پر انہوں نے وہ جو اپنا اصول بنایا تھا، اجماع امت کا جو بات کی تھی نا، سبیل المؤمنین، سورۃ النساء میں وہ آیت. تو اس طرح اگر آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے تو بھلے آپ پڑھیں، کوئی حرج نہیں. یہ فال لینا نہیں ہے، یہ رہنمائی لینا ہے. لیکن فال مختلف چیز ہے تو وہ نہیں لینی چاہیے. پھر اسی طرح اٹھانے رکھنے ان سب چیزوں میں بھی ایک ادب ہونا چاہیے. آپ کھولیں تو پیار سے. بعض لوگ آنکھوں سے لگاتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کے ماتھے وغیرہ سے لگاتے ہیں اور اس کو ایک لازمی حصہ قرار دیتے ہیں. اس کی کوئی دلیل تو نہیں ملتی، لیکن کبھی اگر فرط محبت میں، جذبات میں آپ کا دل چاہے ساتھ لگا لینے کو یا پیار کرنے کو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ نو بدعت ہے، پیار نہیں کر سکتے. کسی بھی چیز کو آپ پیار کرتے جو آپ کو اچھی لگتی ہے. لیکن اب دل میں کوئی پیار نہیں، صرف آپ نے ایک ریچول بنا لیا ہے کہ جب قرآن اٹھانا ہے تو اس طرح کر کے اسے، یہ درست نہیں ہے. یعنی اس طریقے کو لازم کر لینا اور ایک مخصوص انداز میں اٹھانا اور پھر اس کو اوپر نیچے کرنا، اس کو چومنا یا ماتھے سے لگانا یا آنکھوں سے لگانا اور اس کو لازمی حصہ سمجھنا ادب احترام کا، اس کی کوئی دلیل نہیں. پھر آپ جب صفحے وغیرہ پلٹیں تو اس وقت بھی آپ احتیاط برتیں. تھوک لگا کے اور شور مچا کے صفحے پلٹنا یہ بھی احترام کے خلاف ہے. یعنی آپ آرام سے بھی کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اس سے محبت اور احترام کا تقاضا یہ کہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ آپ نے اس کو دیکھا نہ ہو، آپ اس کی زیارت نہ کریں، لازمن کریں. یعنی کوئی مجبوری بھی ہے نا کہ آپ جلدی میں نہیں پڑھ سکتے، کوئی خاص پریشانی یا کچھ بھی ہو گیا کہ ہوتا ہے نا بعض اوقات اتنا آپ انڈر پریشر آ جاتے ہیں کہ اس دن بس دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے کاموں کی، تو آپ نہیں کھول پاتے، نہیں پڑھ پاتے. تو آپ کیا کریں، کم از کم کھولے اور دیکھیں، کیونکہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ باعث ثواب ہے بنسبت صرف زبانی پڑھنے کے. اس کے مطلب ہے زبانی پڑھ نہیں سکتے، پڑھ سکتے، لیکن دونوں میں افضل یہ ہے کہ منہ بھی بولے اور آنکھیں بھی دیکھیں. یعنی صرف زبانی حافظے سے پڑھنا درست نہیں ہمیشہ، کیونکہ کہ ہاں مجھے آتی ہے سورت کا حفظ، میں پڑھ لیتا ہوں اور میں واک کرتے کرتے پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے وہ بھی، لیکن زیارت ضرور کریں اس کی، کھولیں اس کو. امام احمد بن حنبل روزانہ صبح پڑھتے تھے، صبح نہیں، صبح کیا ہوتا ہے 7واں حصہ، یعنی ایک منزل پڑھتے تھے اور ساری دیکھ کے پڑھتے تھے. یہ بعض اوقات آپ لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ پڑھتے ہیں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں مجبوری میں، جیسے سفر وغیرہ میں. اب جیسے آج کل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں خود نہیں بیگ اٹھا سکتی تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ کہیں نیچے رکھنا پڑ جائے گا یا کچھ، تو پھر میں اس کو آئی پیڈ پہ یا اس پہ ہی پڑھ لیتی ہوں. لیکن وہ بوجہ مجبوری تو ہو سکتا ہے، مگر جو مصحف کو ہاتھ میں لے کر اور اس کو کھول کے اور پھر ہو سکے تو انگلی بھی رکھ لیں، نہ رکھیں تو کم از کم دیکھیں ضرور. یعنی اس کے حروف جو ہیں اس کے اندر بھی ایک خوبصورتی، یہ بھی جلا بخشتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے کھلا چھوڑ کے نہ چلے جائیں.
اچھا بچپن میں ڈراتے تھے کہ شیطان پڑھتا ہے، تو میں کہتی تھی اچھا ہے نا پڑھے، اس کو بھی ہدایت ہو جائے، لیکن وہ صرف ڈرانے کی حد تک ہی تھا، لیکن یعنی ان اٹینڈیڈ ہے نا، وہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے گا پڑھے گا اور ہم دیکھ ہی نہیں رہے ادھر، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں پڑھنا، نشانی لگائیں، بند کر کے جگہ پر رکھ کے جائیں. ایسی جگہ نہ رکھیں کہ بچے اٹھا کے اس کے ادھر ادھر پھینک دیں یا اس کا ادب نہ کریں. پھر اسی طرح بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیلن کی جگہ پہ کتابیں رکھ دیتے ہیں، اور اگر 2-4 مصاحف موجود ہیں گھر میں تو ایسی الماری ایسی جگہ پہ ڈمپ کرنے والی بات ہے کہ وہ جب کھولے تو اس کے وہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں جلد، یا وہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں صفحات، وہ آس پاس سے دیمک نے کھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر ایکسٹرا نہ رکھیں، اگر آپ سنبھال نہیں سکتے نا تو رکھیں بھی نہ، کسی اور کو دے دیں. بعض لوگ گاڑیوں میں قرآن پاک رکھتے ہیں اور اس کو پیچھے والے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا، اور دھوپ پڑھ کے جب وہ اٹھایا اس کو تو وہ گتا بھی اکڑا ہوا، اور ایسے جیسے ان اٹینڈیڈ، اور مصحف کی شکل ہی یعنی ایسی ہو جاتی ہے کہ جو دیکھ کے دل دکھے. آپ اپنی کسی بھی پیاری پسندیدہ چیز کو ایسی جگہ نہیں رکھتے کہ جہاں اس کی کیئر نہ ہو. مثلا آپ اپنے کسی قیمتی کپڑے کو بھی یوں نہیں پھینکیں گے دھوپ میں، کیا کہیں گے؟ نہیں رنگ اڑ جائے گا، اس کا شکل خراب ہو جائے گی. تو مصحف کی اگر ہو جائے جلد خراب تو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں. اور کیا کرتے ہیں ڈیورنگ پیریڈز وغیرہ ٹیکسٹ کے اوپر ہاتھ رکھنا، اس میں یعنی احتیاط برتیں. آپ گلوز پہنے یا کپڑا رکھیں یا کچھ بھی کریں، یعنی پاکیزگی کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے براہ راست اگر حکم نہیں بھی کہیں آیا، لیکن جو فرشتوں کی تعریف میں آتا ہے نا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاکیزہ فرشتے اس کو چھوتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، تو اس سے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ پھر ہمیں بھی پاکیزگی کی حالت میں اس کو ہاتھ لگانا چاہیے. اگر بوقت ضرورت کہیں کھولنا پڑے تو خالی کاغذ پر اگر ہاتھ لگ جائے تو کوئی بات نہیں، مگر جہاں عربک ہے اس کو انگلی مت لگائیے. اور کیا کرتے ہیں منہ سے نہیں بولتے، آنکھوں سے پڑھ لیتے، دل میں ہی پڑھ لیتے. یہ کیا پڑھنا ہوا؟ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، کوئی آیت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز پہ غور کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آج صبح میں دیکھ رہی تھی آخری پارے کی صورتوں کو کہ کون سی صورت کس حرف سے شروع ہوئی، جیسے والعادیات، والعصر، ویل لکل ہمزہ. تو میں ایسے ہی ایک اپنے شوق کے لیے وہ اس کے ذرا سی کچھ اور چیزیں ڈھونڈ رہی تھی، اس میں وہ ایک اور دیکھنا ہوتا ہے. لیکن ایک ہوتا نا روز کی تلاوت کوئی گمسم بیٹھ کے کرنا، تو وہ تلاوت نہیں کہلاتی. بعض اوقات ایسی جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں کہ اس پہ اتنی ڈسٹ پڑ جاتی ہے کہ اس کو کوئی صاف بھی نہیں کرتا، تو یہ بھی درست نہیں. یعنی پڑھتے پڑھتے کوئی اور اس سے بات کر لی، پھر پڑھ لی، پھر اس سے بات کر لی، پھر بس وہ ایک پورا کرنا ہے، اس لیے وہ کسی طرح پورا ہو جائے. صحیح اچھی بات ہے کہ آپ ایک مخصوص حصہ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک کاپی پین ساتھ رکھ لیا کریں، جو باتیں یاد آتے جائیں وہ نوٹ کرتے جائیں، اور ایک دفعہ پڑھ کے پھر اٹھ کے سب سے باتیں کر لیں. جی بعض لوگ شادی کے وقت اس کے نیچے سے دلہن کو گزارتے ہیں، بعض اس کے اوپر قسم کے لیے ہاتھ رکھواتے ہیں، یہ بھی اس کے ادب کے خلاف ہے. بعض اوقات لوگ بغیر کسی ترتیب کے ایک پیج پڑھ رہا ہے، ایک پڑھ رہا ہے، ایک ادھر سے پڑھ رہا ہے، ایک ادھر سے پڑھ رہا ہے، بس اسے ختم کرنا مقصود ہے. بعض لوگ اس کے اندر ڈرائنگ کرنے شروع کر دیتے ہیں، اس کے بلا ضرورت کلرنگ اور اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ سمجھنے کے لیے اپنے غور و فکر کے لیے کچھ ہائی لائٹ کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن صرف ڈیکوریشن کا پیس بنانا بھی کافی نہیں. مارکر کے طور پر گندے مندے پیج یا کوئی بھی چیز اٹھا کے رکھ دینا، چمچی ملی تو وہ رکھ دی، کوئی لکڑی ملی تو وہ رکھ دی، سرمچ ملا تو وہ رکھ دیا، کچھ بھی رکھ دیا اور اس کے داغ پڑ گئے. یہ بھی ٹھیک نہیں کہ بس اتنا پھر احترام ہو جائے کہ پڑھنے کے لائق ہی نہ رہیں. بہت ہی اونچا رکھ دیں یا بہت ہی دور رکھ دیں یا بہت ہی لپیٹ کے رکھ دیں تو پھر وہ بھی نہیں پڑھا جاتا. تو اعتدال کی ضرورت ہے. چلیے مختلف چیزیں سوچیے، مگر کچھ مانوی تعظیم بھی اس کی ضروری ہے. میں ذرا اس پہ آتی ہوں. قرآن مجید کی تکریم تعظیم حصی اعتبار سے اور مانوی اعتبار سے. ابھی تک جو باتیں ہم نے کی نا وہ حصی اعتبار سے تھی، یعنی مصحف کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں.